سب سے پہلے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ نے یہ جگہ پرووائڈ کی اور یہ موقع دیا کہ مجھ جیسا کم ترین یہاں آئے اور کچھ بات کر سکے, انٹریکٹ کر سکے اس نسل سے جو میرے بعد 100 سال جیے گی اور جس کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے. یہ ہمارے اس ادارے کے گن مین ہیں, گارڈ ہیں, اور گارڈ بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ بڑی حفاظت کرتا ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ابھی جب میں اس سے ملا تو میں نے اس سے پوچھا تیری تنخواہ کتنی, تو اس نے کہا جی 17,000, اور 17,000 کو اس نے اتنا کروڑ کے کہا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ 17 لاکھ کہہ رہا ہے. تو پھر میں نے جب اس سے یہ پوچھا کہ یار گزارا ہو جاتا ہے, تو اس نے کہا جی الحمدللہ. تو یہ والی ذہنی آسودگی سے ہمکنار لوگ, یہ آج کا مہمان خصوصی ہے جی. اور یہ پھول جو آپ نے مجھے دیے ہیں آپ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے, میں اس کی نظر کرتا ہوں. یہ حقیقی حقدار ہے اس عزت کا, اس احترام کا. اور پاکستان کا میں سمجھتا ہوں جو لوگ فصل اگاتے ہیں, جو لوگ پہاڑوں میں سے مائنز نکالتے ہیں, جو لوگ گندم بوتے ہیں, جو لوگ گنے سے گڑ پیدا کرتے ہیں, یا جو جتنے بھی لوگ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, جن کو عرف عام میں چھوٹا پیشہ ور کہا جاتا ہے, در حقیقت یہی بڑے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں لگتا نہیں ہے. دراصل مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ افتخار صاحب بابے نہیں لبدے, اشفاق احمد دا بابا جڑا سی, یا بانو قدسیہ دا بابا, یا قدرت اللہ شہاب دا بابا نہیں لبدا. تو میں ان سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ بابا آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا, کیونکہ 2 بابے تو آپ کے گھر میں ہیں, ایک آپ کی ماں ہے, ایک آپ کا باپ ہے. یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. جو ساری زندگی 23-24 سال عمر تک, جب تک آپ یونیورسٹی کمپلیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پیدا کرنے سے لے کر پالنے تک, اور اس سے آگے فیسیں اور جینزیں اور سارے معاملات, فیسیں وہی تو دیتے ہیں. تو اسی انہوں نے کہہ رہے ہوں ابا جی کچھ چاہیدہ کام کیتا ہوتا تھے, ویکو ابراہیم چاچے وغیرہ سے بھی امیر ہوندے, تو وہ نہیں نظر آتے آپ کو. آپ کو آپ کے گھر میں صفائی والا جو ہمارا پیدا کیا ہوا کوڑا اٹھا کر لے کے جاتا نظر نہیں آتا, تو پھر آپ کو بابا نظر نہیں آئے گا. اگر آپ کو یہ گن مین, یا وہ جو چائے والا, یا جو ہماری بہن ابھی چائے باہر دے رہی تھی, اگر وہ نظر نہیں آئے گی تو پھر ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ایک بیرونی یہودی آ کے 2000 سرکار مدینہ سے ملاقات کے لیے آیا, اور اس نے آگے کہا کہ ایک صحابی سے کہ مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی حرم شریف میں, اشارہ کر دیا. وہ اندر گئے, واپس آئے, اس نے کہا جی وہاں تو آپ کے جو پروفٹ محمد ہیں وہ تو نہیں ہیں. تو وہ صحابی ان کو لے کر گئے, انہوں نے کہا وہ جو چوتھی لائن میں بیٹھے ہوئے نا, وہ ہیں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ واپس گیا اور اس نے اپنے یہودیوں کو یہ بتایا کہ تم محمد کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں, تو میں ان کو عام لوگوں میں, عام لوگوں کے درمیان, عام کپڑوں میں بیٹھا دیکھ کر آیا ہوں. تفریق پیسے کی ہمیں ہلکان کرتی ہے. ابھی پری ذات کے ہٹ ہونے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں اس میں ہماری حسرتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. حالانکہ ایک بے وقوف سا لڑکا شاعری کرتا ہے, کدی کسی کڑی تے عاشق ہو جاتا ہے, کدی کسی کڑی تے عاشق ہو جاتا ہے. اس تو بعد ایک مافیا کنگ دے نال رل جاتا ہے. وہ اس کو ڈپیوٹ کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کہ خیانت نہ کرے, اس کے ساتھ مل کے اس کو خیانت کا موقع دیتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے جی مجھے مار دو, تو وہ کہتا ہے یار میں تو مرموں کو نہیں مارتا. پھر وہ جھوٹ بول دیتا, کہتا قتل میں نے کیا. پھر وہ نعمان جات جو بروز کریم سیٹھ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اس کو مل جاتی ہے. بچہ لوگ تالی بجا رہا ہے, واہ 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 کیا اچھی بات ہے. حالانکہ اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے ابھی تک. وہ تو کسی کے عطا کیے ہوئے پیسے, سٹرگل نہیں ہے اس کی. ان پیسوں کے اوپر وہ عیاشی بھی کر رہا ہے, اور پیٹرول بھی ضائع کرتا ہے, ہر ویلے گڈی لے کے نکلے ہوتا ہے, اور لوگوں میں بانٹ رہا ہے. لیکن لوگ اس پہ تالی بجا رہے ہیں, کیونکہ میرے اندر کی غربت کبھی نہیں جاتی, کیونکہ جس کے اندر حسرت ہے نا وہ غریب آدمی ہے, چاہے اس کے پاس مرسڈیز ہو, وہ اور کمانے کی طمع اور لالچ میں لگا رہتا ہے. ہم اکثر ہمارے بچے یہ کرتے ہیں, اسکول کالجز سے آپ لوگ یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آپ جیتے تھوڑی ہیں. آپ تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے پہ لگ جاتے ہیں کہ یار فرا نے ایسے کیا تھا, میں یہ کروں گی. ساجدہ کو تو میں نے اس بار مزہ چکھا دینا ہے, یا امجد جو ہے وہ مجھ سے زیادہ نمبر نہیں لے سکتا. یہ بڑی بیوقوف والی بات ہے. آپ بدقسمتی سے ان 4-5 سالوں کو جیتے نہیں ہیں, آپ اس پورے عرصے میں جینا چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی سے باہر جائیں گے تو بس
ریڈ کارپیٹ ہوگا اور کہیں گے سر آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا. تو ایسا بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ. پھر پتہ لگتا ہے یار ہویا کہ پھر وہ کالے سر والی آ جاتی ہے, وہ شیمپو پورا نہیں ہوتا. شیمپو پھر جی نیانا آ جائے تو پھر پیمپر نہیں پورے ہوندے. حسرتاں اتنے دی ہوتیاں نے. میں بھی آپ کی عمر میں جب تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار ایک رات میں سو کے اٹھوں اور جب تکیہ اٹھاؤں تو نیچے ڈالرز پڑے ہوئے. مجھے محنت کا نہیں پتا تھا کہ محنت کیا چیز ہے. مجھے زندگی کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. ہمیں سب کو نہیں پتا ہوتا. اس لیے کہتے ہیں اچھی باتیں یا کارآمد باتوں کو بار بار دہرانا چاہیے, کیونکہ ہر 4 5 7 سال کے بعد ایک نسل اس قابل ہو جاتی ہے, بہت بڑی ایک تعداد جو باتوں کو سمجھنا شروع کرتی ہے. تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ ایک رات میں میٹنی شو دیکھ کر نکلوں ریگل سنیما سے, اور ایک گاڑی لہراتی ہوئی میرے پیچھے سے آئے اور وہ کھمبے سے ٹکرایا اور میں بھاگ کے جاؤں. اسے کہوں انکل کیا ہوا؟ وہ آدھا باہر گرا ہوا. وہ کہ جی میرے پیچھے میرا پارٹنر جو لگا ہوا ہے اس نے مجھ پہ فائرنگ کی ہے اور میں مرنے لگا ہوں, اور یہ کاغذ میری اکلوتی بیٹی تک پہنچا دینا, اور یہ بیگ تمہارا, اور وہی کہہ کے مر جائے. اور جب میں اس کو کھولوں تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوا ہو. تو پھر بیبے اٹھاندی سی, اٹھے سوانے دیتے آ گئے تو ستا پہ ہم تک. زندگی بڑی اچھی چیز ہے. پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے, اور اللہ یہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا, سب سے حسین بنایا. اب جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی. آپ سب کتنے خوبصورت ہے پتہ ہے آپ کو. آپ سب کا یہ پرائیڈ ہے, یہ فخر ہے کہ آپ سب کو, راجب کو, اس کو, مجھے, سب کو اللہ نے بنایا ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے سب سے خوبصورت بنایا ہے. جس میں ہم کہتے ہیں نا یار وہ راجب کی ناک تو اچھی نہیں ہے, ساجدہ کا رنگ بہت کالا ہے, امجد کے بال دیکھیے. یہ مجھ جیسے بیوقوف لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس جس کی دسترس میں پوری کائنات دے دی. جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو اللہ نے اس کو جمادات, نباتات, چرند پرند, پہاڑ, سمندر, ہوائیں, بادل, سب سے ایک قسم لی تھی, اور وہ یہ تھی, حلف اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا جی اس بندے کے لیے ہم ساری زندگی خدمت کریں گے اس کی. مطلب جون کبھی بھی نہیں آنا بھولتا یار, جنوری کبھی بھی سردی پیدا کرنا نہیں بھولتا. یہ سردی آتی ہے, گندم کا کھیت ہمیشہ بیچارہ اس وقت بارش بھی نہیں ہو رہی ہوتی اور بڑی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے, اور مئی کے اندر وہ آپ اپریل مئی میں آپ کی گندم پک جاتی ہے, سردی میں گنا آ جاتا ہے. چونسا جولائی کے اندر کی ویکو سنڈے چونسے کا نا سن کے میٹھا چونسا. تو بھول کون گیا؟ بھول میں گیا. میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تیرے بندے کی رسپیکٹ کروں گا, اس کو اپنے برابر سمجھوں گا. لیکن وہ بابا جی اشفاق صاحب واقعی بڑی کمال بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کہا کہ بھئی جنت میں جانا چلے جاؤ, معصومیت دے دو جو میں نے تمہیں دی تھی, تو ہم تو کہیں گے ہم نے تو بڑی مشکل سے پی ایچ ڈی کی تھی. میں تے بڑی مشکل گلبرگ سے گھر بنایا سی, میں تے بڑی مشکل دے نال فیکٹری بنائی سی. میں تے پی ایچ ڈی کرن تو بعد تے میں کس طرح گل ہی نہیں سی کرتا, اور میں تو بہت سمجھدار ہو گیا تھا, تو میں نے تو وہ معصومیت ختم کر دی. میں تو کبھی چول ماری نہیں, میں تو کوئی ایسی بات کبھی حرکت نہیں کی. وہ بابا جی اشفاق صاحب ایک دن مجھے کہتے کہ کاکا کدی سیٹی بجائی ہو؟ وہ میں کہا تے بڑا بھڑی جی گل ہے سیٹی بجانا. کہندے نہیں کدی سڑک انج کراس کیتی ہے کہ گڈی والا تینوں گالاں کڈے کھڑکی دے وچوں منہ کٹ کے برا بھلا کہے. میں کہا نہیں میں نے ایسے کبھی نہیں کیا. اس وقت میں جوان تھا, خوبصورت تھا, پورے بال تھے, 26-27 سال عمر تھی. کہتے کبھی ایسے بھاگا ہے جیسے پباں پار بچیاں گاؤں کی یا شہر کی بھاگتی ہیں اور ایک جست میں 2-2 سٹیپس لیتی ہیں. میں کہا نہیں میں تو بڑی فضول جی گل ہے اشفاق صاحب ہے کہ تسی کہہ رہے ہو. کہتے اچھا کدی کریں. اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, میرے بچے ہو گئے, 3 بیٹے اور کافی بڑے ہو گئے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دے دی. میں موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا 40 سال تک اسی لاہور کی سڑکوں پہ, لاہوریاں پکا. تو وہ گاڑی میرے پاس تھی, پرانی سی, 1.5 لاکھ کی میں نے لی تھی. تو ہم ایک جگہ گئے گوشت لینے کے لیے, تو رش بڑا تھا, تو میں نے مین روڈ کے اوپر ہی بہت دور ایک خالی جگہ پہ پارک کر دی. میں جب قیمہ لے کر نکلا ہوں اور گاڑی کی طرف بڑھا تو رش لگا ہوا تھا پورے چوک میں. تو مجھے بابا جی کی وہ بات یاد آ گئی. میں نے شلوار قمیص پہن رکھا تھا, کینچی چپل تھی. میں نے بھاگنا شروع کیا جس طرح پباں پار 2-2 سٹیپس لیتا ہوا. تو سارا چوک کشتے زعفران ہو گیا, ہنسنے لگ گئے لوگ.
امر ویک ہوئے کی کری جا رہے ہیں, اوے پاگلی ہوئے, اوے چاچا تیرا دماغ خراب ہوئے, یہ شروع ہو گیا اور سب ہنسنے لگے, اس طرح آپ ہنس رہے ہیں. تو میں گاڑی کے قریب جب دیکھا تو میری بیوی کھڑکی سے جھانک رہی تھی کہ کیا کر رہے ہیں, اور میرے بچے باہر کھڑے ہنس رہے تھے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے. میں گاڑی میں آ کے بیٹھا, میری بیوی نے مجھے بڑا ڈانٹا, اس نے کہا یہ کیا حرکت کی آپ نے, اپنی عمر دیکھیں آپ, اور یہ کچھ زیادہ نہیں 8-9 سال پرانی بات ہے. تو میں چل پڑا, گاڑی چلائی تو آئی واز کرائنگ. مجھے اشفاق صاحب کی بات سمجھ آ گئی, میری ایک حرکت سے پورا چوک ہنسنے لگ گیا. اب وہ تاثر جو مرضی لے کر جائیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت جب وہ کہہ لگا رہے تھے, ہنس رہے تھے, تو ان کے ذہن میں اس وقت کوئی ٹینشن, کوئی دباؤ, کوئی پرابلم نہیں تھی. تو ہمارا جو مرتبہ ہے, ہمارا پیسہ, ہماری ڈگری, ہمارا اسٹیٹس, ہمارا تکبر, ہمارا غرور, ہمارا نفس ہمیں بہت سارے ایسے کام نہیں کرنے دیتا جس سے ارد گرد کے لوگوں میں خوشی آ سکتی ہے, چاہے وہ وقتی ہو. اور یہ خوشی کا تاثر بڑا اچھا ہوتا ہے. اب اگر 2-4 منٹ ہنس لیں نا کسی اچھی بات پہ, تو میرے خیال 5-7-8 گھنٹے بڑے اچھے گزر جاتے ہیں آپ کے اگلے. تو میں ہمیشہ کوشش صرف یہ کرتا ہوں, کیونکہ آج مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں, داسن سرائے میں ہم ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے زمین کے اوپر, کیونکہ صوفوں پہ بڑے لوگ بیٹھ جاتے تھے جو پہلے آتے تھے, میں لیٹ کمر تھا, تو مجھے ہمیشہ زمین پہ ہی بیٹھتا تھا, لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. اور بانو آپا اور اشفاق صاحب بیٹھے ہوتے تھے, پھر اشفاق صاحب جب چلے گئے تو بانو آپا بیٹھی ہوتی تھی, اور ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور محبت کی بات ہوا کرتی تھی. تو مجھے لگا کہ آج شاید ویسی ہی ایک نشست ہے, اور لوگ بھی آپ سارے بڑے اچھے ہیں, اور میں اس اعتراف کے ساتھ ہی ساری گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ تمام مجھ سے مرتبے میں, عزت میں زیادہ بڑے ہیں. میں آپ سب میں ٹھگنا, چھوٹا, بونا ہوں, یہ یاد رکھیے گا. میں کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہوں, بہت باعلم آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک بات میں بڑی اچھی طرح جان گیا ہوں کہ اگر آپ نے بندے کی عزت نہ کی, اس کی دل آزاری کی, اس کے دل کو دکھایا, اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی, عزت نفس مجروح کی, تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہونے والا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ راضی ہو. حقوق العباد, بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کی قضا ہے لیکن خدمت کی قضا نہیں. آپ کسی شخص کو ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ کرا رہا ہو تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار گل سن, میں ذرا زور پڑھ کے آنا وہاں, اس نے تکر چیکا مار. آپ کو فوراً اس کو فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں, تو فرسٹ ایڈ سے بلکہ مجھے یاد آ گیا, ہم سب کے پاس روز صبح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یونیورسٹی کے لیے, آفس کے لیے, جہاں بھی ہم جاتے ہیں, یا ہم گھر میں اگر رہتے ہیں, تو ہماری جیب میں ایک فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے. اس کے اندر داد رسی ہونی چاہیے تھوڑی سی, اس کے اندر تھوڑی سی محبت ہونی چاہیے, اس کے اندر بہت ساری برداشت ہونی چاہیے, اس میں بہت ساری تعریف ہونی چاہیے, اس کے اندر عزت نفس کی بحالی کے لیے 4-5-10 بڑے اچھے جملے ہونے چاہیے. یار بڑے اچھے لگ رہے ہو, یار آپ کا رنگ تو بہت خوبصورت ہے, جیکٹ بہت اچھی پہنی ہوئی ہے, یار یہ ہڈ کہاں سے لیا ہے, میں نے بھی لے آ کے دے یار, کنے دا آیا. یہ چند جملے ہونے چاہیے, اور اس کے اندر خوف اور ڈر یہ والا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ سے ناراض نہ ہو جائے, کوئی تکلیف میں نہ چلا جائے آپ کی وجہ سے. وہ میری ایک نظم ہے کہ کوئی تم سے ہے پریشان, ذرا دیکھ تو لو, ایسے ہوتے ہیں مسلمان, ذرا دیکھ تو لو. عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے, اور بنے بیٹھے ہو انجان, ذرا دیکھ تو لو. کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے, کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے, نہ کرو ایسا میری جان, ذرا دیکھ تو لو. نہ کرو ایسا میری جان, ذرا دیکھ تو لو. اور لفظ لکھتے, درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے, درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے, تم تو ہو صاحب ایمان, ذرا دیکھ تو لو. کوئی تم سے ہے پریشان, ذرا دیکھ تو لو, ایسے ہوتے ہیں مسلمان, ذرا دیکھ تو لو. یہ وہ کلام ہے جو میں نے اپنی ذات کو مخاطب کر کے لکھا ہے, نہ کہ آپ کی ذات کو. اور کیونکہ شاعری کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں جو بہت وائرل ہوئی. کسی بشر میں 1000 خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں
تمہیں کریدیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ مجھے کسی کی پردہ پوشی، کسی کی دستار نہ اچھالنے کی، کسی دے عیب نو کجن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ستار العیوب ہے. تو ہماری ایک جاننے والی تھیں، میں مختصر بات کرتا ہوں، ان کا بیٹا امریکہ میں تھا اور وہ روزانہ اس کو رات کو اٹھاتی تھیں، جو بھی ٹائم ہوتا تھا، بیٹا تہجد پڑھ لے، بیٹا ایسے کر لو، بیٹا روزہ رکھ لو، اور اس کو وہ ساری وہ باتیں بتاتی تھیں جس میں یہ تاثر جاتا تھا کہ اگر تم نے ایسے کیا تو پھر تمہیں یہ سزا ملے گی، اور اگر تم نے ایسے کیا تو پھر یہ سزا ملے گی. تو میں نے ایک دن ان خاتون سے پوچھا کہ اتنی کوسوں دور بیٹھ کے پاکستان میں آپ اس بچے کو، یہ دین ہے، انہوں نے کہا دین کی باتیں، میں کہا نہیں، دین میں تو بہت اچھی باتیں بھی ہیں، معافی کی بھی ہے، درگزر کی، آپ صرف وہ باتیں بتاتی ہیں جس میں کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جائے گا اور وہ پھڑیا جائے گا. کہنے لگے نہیں جی یہ بڑا ضروری ہے، وہاں کا امریکہ کا ماحول ایسا ہے. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں یہاں سے کہ اپنے بچے کو ہر وقت یہ بتاتی رہوں کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کرنا. میں نے کہا یار وہ بشر ہے اور بشر سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، یہ والی صفت بھی آپ ضرور اسے بتایا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو محفوظ رکھے جیسے آپ چاہتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد ان کا وہ بچہ آیا اور ایک دن انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا اور میں جا کے دیکھا تو ایک بچہ ایسے کر کے دیکھ رہا تھا یوں. تو مجھے دیکھ کے اس نے کہا افتخار انکل. میں نے کہا اس کی پتلیاں آنکھوں کی الٹی ہوئی ہوئی تھی، وہ ڈسٹرب تھا. تو میں نے اس کو سائڈ پہ لے کر کے خاتون کو میں نے کہا انہوں کیا ہے؟ کہہ جی وہ پتنی دا کی دماغ خراب ہے اور یونیورسٹی والے نے واپس بھیجتا ہے. تو میں اس بچے سے بات چیت کرتا رہا، گفتگو کرتا رہا، پھر میں اس کو سائٹ پر لے گیا اور بڑے آرام سے میں نے پنجابی زبان کا استعمال کر کے تھاپی دے کے میں کہا سنا کہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ کھلا. تو پتہ یہ چلا اگدا یہ کھلا کہ ماں نے تو یہ بتایا تھا کہ بیٹا تم نے پاک دامن رہنا ہے ورنہ یہ ہوگا. تو وہ کچھ عیب کر چکیا سی، ہو سکتا ہے انہیں جوا کھیڈیا ہوئے یا کچھ بھی جو انسان غلطیاں کرتا ہے. اب ماں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جے کر چکے ہیں تو پھر کی ہوئے گا. تو میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اس کا شکر ادا کرو، آئندہ کبھی کوئی ایسا کام مت کرنا کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ کہتا تم مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے، دوبارہ مت کرنا. لیکن اس ماں نے در حقیقت یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ بچے نے اج تک کوئی ایسا عیب نہیں کیتا جڑا بشر کو ہو جاتا ہے. انسانی زندگی ہے نا، تو پھر معافی بھی تو ملتی ہے نا. بہتر تو یہی ہے کہ آپ بالکل پاک دامن رہیں. اور لیکن فرشتوں کی انسان ہے، فرشتہ تو بن ہی نہیں سکتا. کسی کی دلداری کرے گا، کسی کی ٹانگ کھینچے گا، کسی کا راستہ روکے گا. اور اگر آپ باہر گئی ہیں تو پھر اور بڑے قباحتیں اور مسائل ہوتے ہیں آپ کو درپیش. تو میں نے کہا لگا جی میں کہ چپ کر جا، بس اگے ٹر جا، معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا. اس کا پرچار مت کرو اور اس کو کنٹینیو مت رکھنا. آپ یقین کریں گے کہ وہ 6-7 دفعہ مجھ سے ملا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس وقت وہ ماشاءاللہ ایک کمپنی کے اندر ایک بڑی جاب کر رہا ہے اور بڑے اچھے پیسے کما رہا ہے. اس کا صرف مسئلہ یہ تھا کہ ماں کو یہ پتا تھا کہ ابھی یہ پاک دامن ہے. تو انہیں مجھے دسیا کہ پاجی میری تو ماں نے بعد چ مجھے فیڈ کرنا شروع کیا، میں پہلے جو کیتا کی کرا. تو اس لیے لوگوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ یار وہ معاف کرنے والا ہے. ہم سے غلطی ہوگی، ہم بشر ہیں. اگر ہم بشر نہ ہوتے تو پھر آٹومیٹک سسٹم ہوتا نا، ہم صرف نیکیاں کرتے رہتے ہر وقت. ایسا نہیں ہے، انسانی زندگی ہے، اس میں آپ کی زبان پھسلے گی، کمزور لمحہ آئے گا، کبھی آپ اس سے جیت جائیں گے، کبھی وہ آپ سے جیت جائے گا. تو اس کمزور لمحے کو زندگی میں کوشش کیجئے گا کہ آپ اوور کم کر سکیں اور اس کو ہرا دیں. لیکن اگر کبھی ہار جائیں تو پھر سجدے میں چلے جائیے گا اللہ کے آگے اور جھک جائیے گا اس کے آگے اور سرنڈر کر دیجیے گا اپنے آپ کو. اسے کہے گا کہ تو میں نے معاف کریں گا تو میں سر چکاں گا. اور آپ کو میں بڑے وثوق سے بتاتا ہوں، اللہ ستار العیوب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے. میں جب اپنے پیسوں کو غلط طرف خرچ رہا ہوتا ہوں یا اپنی طاقتوں کو، تو کبھی آ کے روکتا تھوڑی ہے مجھے، یا کبھی احسان تھوڑی جتاتا کہ میں تجھے انسان بنایا، ساری دنیا کو تیرے مصرف میں دے دیا، خدمت پہ لگا دیا، تو کی کرن دیا.
ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور انسانی زندگی بھی ایسی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر مکتبہ فکر میں، وہ آپ کسی بھی حوالے سے ہوں، اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں. ابھی میں جیل گیا تو مجھے وہاں پی ایچ ڈی بھی ملے، MBBS بھی ملے، میرے ورگے جہال بھی سن، کوئی انجینئر بھی تھا، کوئی ریڈی والا بھی تھا، مختلف مکاتب فکر تھے، مختلف عمریں تھیں، مختلف ڈگریاں تھیں، میری طرح کے کچھ جاہل بھی تھے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب ہم پر کمزور لمحہ آتا ہے اس کا تعلق کبھی بھی کسی دین، کسی مذہب، کسی دھرم سے نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کمزور لمحے میں اگر مجھے اللہ یاد رہے اور مجھے احادیث ازبر ہوں تو میں تو وہ بچ جاؤں گا میں، لیکن اس وقت میں کمزور ہوتا ہوں. اس لیے ہر دنیا کے ہر ملک میں آپ چلے جائیں جہاں کوئی بھی مذہب ہو، جیلوں کے اندر لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بھی شخص کرائم کرتا ہے تو اس کا تعلق کسی دین سے، مذہب سے نہیں ہوتا. اگر ہو تو وہ تائب ہو جائے اور وہ مڑ جائے، پنجابی کہتے ہیں مڑ جائے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم نے کوئی نہ کوئی خیانتیں کرتے رہنا ہے، تو پھر اس کی معافی مانگ کر کوشش کریں آہستہ آہستہ. میں آپ کو قسم کھا کے بتاتا ہوں، سب سے اعلیٰ ترین راستہ اسلام کا ہے، دین کا راستہ ہے. اس پہ چلنا سب سے آسان ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ برا لگتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر، اب میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا کہ یار میں دین پہ چلوں گا. وہ کہتا ہے یار میں کوشش کروں گا. ہر بندہ یہی کہتا ہے. یار کبھی یہ بھی تو کہیں کہ یار نہیں میں چلوں گا. میں نے تو آج تک، میں جب پہلی بار UK گیا تو مجھے میرے دوستوں نے کہا فی صاحب آپ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں؟ میں کہا نہیں. کہتا یار میں بڑا حیران ہوں، آپ بالکل صحیح کراس کرتے ہیں سڑک، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یار ایسے اشارہ چلانا ہے. وہ کئی ایسے مطلب زیبرا کراسنگ ہوتی ہے جہاں رش زیادہ نہیں ہوتا نا پیدل کا، تو وہاں انہوں نے اشارے لگا رکھے ہیں کہ آپ بٹن دبائیں وہ ریڈ ہو جائے گا، اس طرف جائیں اس کو گرین کر دیں. تو وہ میں نے کہا یار دراصل پتہ کہ یہ میں پاکستان سے رہ کے بھی کبھی کوئی غلط پارکنگ نہیں کی تھی، کبھی میں کبھی بلیک سے ٹکٹ نہیں لیتی. اب تو خیر آپ کے دور میں تو وہ سنیما بھی نہیں رہا. ہمارے بچپن میں، آپ کی عمر میں جب ہم تھے تو ہزاروں خواتین اور مرد ہوتے تھے، اور ٹکٹیں صرف 300-400 کو ملتی تھی. تو ہم بہت ساری خواتین کو کہتے تھے آنٹی پلیز ٹکٹ لا دیو، یا سی قمیض لا کے تو چھلانگ مار دیتے سب بیچی یا دیو جی ٹکٹاں دیو جی، ہاتھ اندر ڈال کے اسے کہتے تھے ٹکٹیں دے جی 4 یا 5. تو وہ اس وقت میں نے کبھی بلیک ٹکٹ نہیں لی. یہ ریگل سنیما کے باہر جب آج بھی انٹرول ہوتا ہے تو لوگ جو بھلے کھانے آتے ہیں تو وہ 2 پلیٹیں کھاتے ہیں، 1 کے پیسے دیتے ہیں یا کھا کر نکل جاتے ہیں. میں نے یہ والی شرارت بھی کبھی نہیں کی. میں 1 پلیٹ کھاتا تھا، 1 پلیٹ کے پیسے دیتا تھا. میرے دوست، میرے بھائی، میرے کزن اکثر یہ کرتے تھے کہ کھاتا تھے ہاتھ پوچھے تو چلے گئے. تو یاد رکھیے گا کہ ہم، اچھا یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا نیک آدمی، قطن نہیں، میں نے شرارتیں ہی بڑی کر رکھی ہیں. بہت خوفناک شرارتیں کرتا تھا میں، انرجیٹک تھا. مثال کے طور پہ میں دھاگا باندھ کر، ہمارے بچپن میں ہم سنت نگر میں رہتے تھے تو وہ کنڈی پرانی ہوتی، کڑیوں والی کنڈی ہوتی تھی، اس کو میں دھاگا باندھ کے رات کو کھڑکاتا تھا. جب بندے نے آنا انہیں دیکھنا کوئی نہیں گا، پھر چلے جانا، پھر تھوڑی بار کھڑکانا، پھر وہ جب اسے پکڑ لیتا تھا دھاگا تو ہم کھینچ کے توڑ کے بھاگ جاتے تھے. اور مزے کی بات میں اندھیرے میں ہوتا تھا، اس کے باوجود شکایت میرے گھر ہی آتی تھی. کہتے یار افتخار بھی ہونا ہے، وہی کرتا ہے اسی حرکت. تو یہ زندگی ایسی ہی ہے. میرا صرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ تمام سے یہ درخواست کر سکوں، اس زندگی کو اس کی رعنائیوں کے ساتھ جئیں، کسی ڈپریشن کے بغیر، کسی پریشر کے بغیر. ہاں آپ نے سماجی دباؤ کے تحت ضرور رہنا ہے، اس کی نارمز کو نہ توڑیں. اور یقیناً ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دین کے دائرے میں بھی رہنا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی بڑی مزے کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، خوشی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. بس جینا نہ چھوڑیے گا. آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ جب صبح میں اٹھا تو آپ سب کی طرح مجھے بھی مری والا جو سانحہ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا صدمہ پوری قوم کے ساتھ. لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ وہ بچے جو ماں کی گود میں مرے ہوئے تھے، انہوں نے، ماں نے اس کو کیا دلاسا دیا ہوگا کہ بیٹا ابھی صبح ہوگی، یا پولیس آ جائے گی، یا فوج آ جائے گی، یا کوئی رسد پہنچ جائے گی ہم تک، اور بچے ہو سکتا ہے وہ بھوکے ہوں. وہ آکسیجن جو ان کو نہیں مل سکی کتنی اہمیت کی حامل ہے، وہ ان کو نہیں مل سکی. وہ دھوپ جون جولائی کی جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں،
وہ تھوڑی سی بھی ان کے پاس ہوتی تو وہ سردی سے نہ مرتی جو سردی سے مر گئے. اللہ کی عطاؤں میں سے آکسیجن گئی ہے اور تپش گئی ہے, وہ مر گئے. آج پہلی بار مجھے اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی. ثانیہ مری جیسے ثانیہ نہ ہوں اور اللہ ان کو بخشے, لیکن دیکھ لیجیے گا یہ آکسیجن کتنی ضروری ہے. صرف ایک آکسیجن, کتنی آسیں ہوں گی ان کو, کتنی امیدیں ہوں گی. انہیں کوئی آئے گا, پولیس آ جائے گی, فوج آ جائے گی, ہیلی کاپٹر آ جائے گا, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے سلنسر بند ہو چکے ہیں, گیس ریورس ہو رہی ہے. اندر کاربن ڈائی آکسائڈ تھی, مونو آکسائڈ آئی ہے, اور وہ صرف سوئے ہیں, نیند میں گئے, ان کو اپنی طرف سے نیند آئی اور وہ اپنی نیند سو گئے. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم زندہ ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم کھا سکتے ہیں, ہم سو سکتے ہیں. وہ جو ابھی ہم باہر بات کر رہے تھے کہ ڈپریشن میں نہ جائیں, تکلیف میں مت جائیں, آپ کی بڑی مہربانی. خوش رہیے. وہ تھا نا کہ ہونٹ گھما سیٹی بجا کے بول بھیا آل از ویل. خوش رہنا سیکھیے, یہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے, آپ کے جینے کے لیے بڑا ضروری ہے, اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے خوش رہیں. تو میں بڑا شکر گزار ہوں جی آپ کا بھی اور ساکی کا بھی, خاص طور پہ نبیل اینتھنی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے اقلیتوں کے نمائندے بھی ہیں, پر یہ بانو قدسی آپا کے گھر سے مجھے ملے تھے, ان کو آج میں نے خود بلایا, اور یہ اپنے مہمان خصوصی کا میں بڑا شکر گزار ہوں. میرا بھائی, اللہ اس کو بڑا دے اور جزا دے, اور آپ تمام کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے, مجھ کم ترین کے لیے تشریف لائے. میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ محبت کرنا, کہ میں آپ سے نفرت کروں, میں آپ کی ٹانگ کھینچوں, میں آپ کو تھپڑ ماروں, آپ مجھ سے محبت کرنا نہ چھوڑیے گا, کیونکہ میرے اندر یہ گند ہے. وہ جو کچھ ہٹی اندر ہوگی وہ یہ دبے بیچارہ کہ تو لے آوے لال محمد کولے بیچن والا. اب میرے پاس ہے ہی تکلیف, میرے پاس ہے ہی بری بات, میں تو وہی دوں گا نا. آپ مجھے دیکھ کے برے نہ ہوا کریں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں انہیں گال کٹی میں بھی کٹتی, انہیں انج کیتا تو میں بھی انج کیتا. تو یہ نہ کیجیے گا, اور خوشی کے ساتھ جئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے, آباد رکھے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.